یہ گیس فیلڈز پر جو حملہ ہے، تو اگر ایران کی گیس فیلڈ پہ حملہ ہو گیا ہے تو کیونکہ وہ ایران نے قطر کی گیس فیلڈ پہ حملہ کیا ہے، تو اگر یہ گیس فیلڈ اور پانی کے اور تیل کے اور گیس کے ذخائر پہ حملے ہوں گے تو اس سے تو دنیا میں ایک بہت بڑا بحران آ جائے گا۔ ہمیشہ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لاریجانی صاحب کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، جس کو صرف نقصان ایران کو نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے اچھے خاندان سے تھے، اور وہ پی ایچ ڈی تھے، اور ان کی بیٹی نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، ان کی بیٹی نے، اور ان کا بیٹا بھی جو تھا وہ بھی کمپیوٹر سائنسز میں۔ اور ایک کتاب ہے جس میں ہنری کیسنجر کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا کیسنجر صاحب سے ملا، اور اس نے جو ایموئل کانٹ کی جو تھیوری تھی لیگ آف نیشن اور ہاؤ ٹو پریویل پیس، اس پہ وہ لڑکا بہت اچھی طرح گرفت رکھتا تھا، تو وہ یہ لاریجانی صاحب تھے۔ اور جن لوگوں نے لاریجانی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، اور جو جہاں جہاں وہ نیوکلیر ڈیل کے بارے میں جب بھی گئے ہیں ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا، تو ایک بڑے متوازن اور بیلنس تھے۔ ان کی شہادت بہت بڑا نقصان۔ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے 40 پہلے لیڈرشپ کو اتارا، اور پھر اس طرح کے جو بیلنس اور پازیٹیو لوگ تھے ان کو نکالا، تو اب لیڈرشپ نیچے آ رہی ہے، اور ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ ریئیکٹیو موڈ میں ہیں۔ اور آپ کو پہلے سے اندازہ ہے کہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی فار ڈیسیژن میکنگ ہیز آلریڈی بین گرانٹیڈ ٹو دا روٹ لیول۔ سو جب لاریجانی صاحب جیسے لوگ نکلیں گے تو جو ٹارگیٹس پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے 7 ٹارگیٹ جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اس میں سعودی عرب کی بھی فیسلٹی ہے، قطر کی بھی ہے، یو اے ای کی بھی ہے، اور قطر کی تو انفیکٹ 2 ہیں، تو وہ ٹارگیٹ تو ہونے ہیں۔ پھر ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران نے بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ جب میری بقا کا مسئلہ آئے گا تو میں پھر ٹارگیٹ یہ کروں گا اور پہلے سے ڈکلیئر کروں گا، اور پھر وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ جگہ چھوڑ دیں۔ سو یہ اس بیک ڈراپ میں ہوئے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب کا المیہ کیا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ بدلنے میں ماسٹر ہیں، وہ ٹویٹ ماسٹر ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے انٹرویو دے کے اپنی شوشہ بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جو ایران کی حملہ ہوا ہے یہ میرے کانسنٹ سے نہیں ہوا، پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی میں نے اسرائیل کو منع کر دیا ہے کہ مزید حملے نہ کریں، اور اب وہ جو جنرل صاحب نے بھی کی، ایڈمرل صاحب بھی فرما رہے تھے، اس کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح تفرقہ آئے، کسی طرح مسلمان ملک جو ہیں وہ آ کے ایکشن کریں اگینسٹ ایران، اور یہ افراتفری پھیلے۔ ایران ان حملوں سے باز نہیں آئے گا، اس نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اپنے ٹارگیٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں۔ اب جو اسرائیل کے اٹیکس ہیں اور جو امریکہ کے اٹیکس ہیں، ان اٹیک سے دنیا میں ایک اور بڑا زبردست معاشی بحران آئے گا، اور جو ایسٹیمیٹس ایران نے کر کے دیے ہوئے کہ $150 سے $200 تک یہ ریٹ جائیں گے۔ سملرلی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل ہے یہ $150 فی بیرل پہ چلا جاتا ہے تو پاکستان پہ امپیکٹ کیا آئے گا؟ پاکستان پہ بہت سیریس امپیکٹ آئے گا۔ ہمیں ابھی میں آتے ہوئے سن رہا تھا کہ چائنا نے جو اپنی ایکسپورٹ ہے یوریا کی اور جو کھادوں کی، اس پہ پابندی لگا دی۔ اب الحمدللہ پاکستان کم از کم یوریا تو اپنی پروڈیوس کر رہا ہے، ہمیں یہ تو بچت ہو جائے گی، لیکن جو تیل کا امپیکٹ آئے گا، جو گیس کا امپیکٹ آئے گا، وہ آپ کے پورے معاشرے کی ہر چیز پہ آ جائے گا، اور ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ ایڈمرل جوید اقبال صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ ایران کے جن لیڈروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس میں علی لاریجانی جیسے ماڈریٹ لیڈر بھی ہیں؟ ہم ایران کی انٹرنل پالیٹکس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جب احمدی نژاد پریزیڈنٹ تھے تو ان کے ساتھ بڑے اختلافات تھے، وہ ہارڈ لائنر تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ماڈریٹ ہیں۔ یہ 2007 میں بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بہت عرصے کے بعد یہ پچھلے سال ان کو دوبارہ بنایا گیا، پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے زیادہ عرصہ۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ واحد آدمی تھے ایران میں جو کہ مغرب اور ایران کے درمیان کوئی پل کا کردار ادا کر سکتے تھے، اب وہ نہیں رہے، ان کو شہید کر دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اسرائیل خود بھی چاہتا ہے کہ ماڈریٹ جو ہیں وہ راستے سے ہٹ جائیں؟ جی میرے خیال میں ایئر مارشل صاحب کی بات کو لنک کروں گا کہ اس کا مقصد شاید اس طرح کا ایک جواز پیدا کرنا ہے، اور جنگ کی جو ایسکلیشن ہے ہاریزونٹل اور ورٹیکل، اس کی ذمہ داری ایران پہ ہی ڈالنا، تاکہ اگر ایک سین لیڈرشپ نہیں رہے گی، ایک متوازن لیڈرشپ نہیں رہے گی، اور اس طرح کے ایران حملوں میں اضافہ کرتا ہے اور اکنامک وارفیئر حد سے گزر جاتا ہے، تو جو امریکہ جو ایک انتہائی اقدام ہو سکتا ہے کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے جواز آسان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اس کے پیچھے یہ ایک لابی کی یہ خواہش بھی کار فرما ہو سکتی ہے۔ جی اچھا، اور جنرل قیوم صاحب، ٹرمپ صاحب کی ایک اور بھی خواہش ہے، وہ پبلکلی اس کا اظہار کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی افغانستان کی بگرام ایئر بیس مجھے چاہیے، کیونکہ بگرام ایئر بیس سے میں چائنا کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کی بڑی مانیٹرنگ کر سکتا ہوں۔ تو
یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کریں اگر ایران میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے کوئی مقاصد حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ایران کے بعد پھر وہ افغانستان کی طرف بھی آئیں گے؟ دیکھیں ایک پہلے میں علی لاریجانی صاحب کی بات آپ کر رہے تھے نا، دیکھیں اور پھر میں آپ کے اس کوشچن کی طرف آتا ہوں. یہ جو اسرائیل کے مقاصد ہیں نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، اور نمبر 2 امریکہ کو ایران کے خلاف رکھے، کسی طریقے سے بھی ریپروچمہ نہ ہونے پائے، تاکہ اس کے جو گریٹر ڈیزائنز ہیں آف گریٹر اسرائیل وہ. جی جنرل قیوم صاحب جو ہیں ان کی آواز کا کوئی ایشو ہو گیا ہے. اچھا آپ اس پہ کچھ کہیں گے ارشد ملک صاحب؟ دیکھیں جو اس وقت اس کی کابینہ ہے، اور میرا خیال میں اس میں وہ جو پالش لگا کے آ جاتا ہے، وہ جو جیل لگا کے آتا ہے، سیکیورٹی ڈیفنس کا جو ڈیفنس کا سیکٹری ہے، پیٹ ہیگسیت، وزیر جنگ، میرے خیال میں سب سے پہلے اس کی چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں اس نے کتاب لکھی ہے امریکن کروسیڈ. جی بالکل، اس کی اس لیے چھٹی ہو جائے گی جی کہ وہ ایک تو اس کے اوپر بہت ہراسمنٹ کے کیسز بہت ہیں، اس کا کریکٹر ایسا ہے، پھر جو ابھی اس کی ویسا ہی کریکٹر ہے جیسا ٹرمپ صاحب کا ہے، 13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کا الزام. ان کے اوپر جب یہ فاکس نیوز کے تھے چیف کچھ تھے تو ان کے اوپر ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، اور ان کی بہت کئی دفعہ ان کے وہ بھی ہو چکے ہیں. تو ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں، اور ٹرمپ کا اپنا جو ان بیلنس مائنڈ ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو یہ اس کو جھٹکا لگا ہے، اور جو اس کو یہ سبق مل جائے گا، اس کے بعد یہ تھوڑا سا صبر کرے گا. بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی جنگ کریں ہمیں پڑھایا گیا کہ نو یور اینمی ویل. میرے خیال میں اس سے بہت بڑا مغالطہ ہوا جو اس نے اس اینمی کو نہیں پہچانا، ایران کو، اور اس کا خمیازہ یہ بھگت رہا ہے. اب اس نے اس کے ساتھ ہی کیوبا کا بھی ایک سلوگن چھوڑ دیا. میرے خیال میں برگرام پہ یہ اس طرح نہیں آئے گا، یہ کچھ اور چال چلے گا جس کے لیے ہمیں بھی پاکستان کو